إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ دوسری بات یہ کہ قرآن پڑھنے والے نہ تو دنیا کے اندر اور نہ آخرت کے اندر کبھی ذلت اور نقبت سے دوچار نہیں ہوں گے۔ قرآن اپنے پڑھنے والوں کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، نہ تو دنیا کے اندر اور نہ ہی آخرت کے اندر۔ دنیا کے اندر بھی جو لوگ قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، سیکھتے اور سکھاتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، قرآن ایسے لوگوں کو سرخرو کرتا ہے۔ اللہ قرآن کے ذریعے سے ایسے لوگوں کو سرخرو کرتا ہے، عزت اور عظمت عطا فرماتا ہے، اور قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین قرآن والوں کو عزت اور عظمت عطا کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مشہور صحابی ہیں، قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ ہر آدمی پریشان ہوگا۔ یہ سارے لوگ جانتے ہیں، سبھی لوگ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ قیامت کا دن بڑا پریشان کن دن ہوگا۔ ہر آدمی اپنے میں پریشان ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی ہیلپر نہیں ہوگا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ تو دنیا کے اندر لوگوں نے ایک طریقے سے غلط فہمیاں پھیلا رکھی ہیں کہ فلاں کام آئیں گے، فلاں کام آئیں گے، فلاں کام آئیں گے۔ در حقیقت ایسی چیزوں کی کوئی دلیل قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے۔ قرآن تو یہی کہتا ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ قیامت کا دن تو ایسا ہوگا کہ ہر آدمی اپنے معاملات میں پریشان ہوگا، کسی اور کی طرف دیکھنے کی اسے فرصت نہ ہوگی، موقع ہی نہ ہوگا۔ تو ایسے ماحول میں، ایسے ڈینجر وقت میں قرآن آپ کا ساتھی ہوگا، آپ کا سفارشی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرؤوا القرآن، قرآن پڑھو، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اس لیے کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ قرآن پڑھو اس لیے کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا اللہ رب العالمین سے۔ اور مسند احمد کی روایت جو سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی شفاعت اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی۔ حدیث کے الفاظ ہے الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت کے دن قرآن اور روزہ دونوں بندے کی شفاعت اللہ کی بارگاہ میں کریں گے۔ قرآن کہے گا یا ربی منعت النوم باللیل فشفعنی فیہ، اے میرے رب میں نے اس بندے کو رات میں سونے سے باز رکھا، یہ اٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتا، قرآن پڑھتا تھا، قرآن حفظ کرتا تھا، قرآن کی تعلیم لیتا تھا، فشفعنی فیہ، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما لے۔ روزہ کہے گا اللہ میں نے اس بندے کو منعت الطعام والشہوات بالنہار، میں نے اس بندے کو کھانے پینے سے اور شہوتوں سے باز رکھا دن میں، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیشفعان، دونوں کی شفاعت قبول فرما لی جائے گی۔ یعنی قرآن پڑھنے والا، قرآن پر عمل کرنے والا، قرآن اس کی سفارش کرے گا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اور آپ کیا سوچتے ہیں، دنیا کے اندر تو قرآن پڑھا رہتا ہے، ایسے پڑھا رہتا ہے، گرد و غبار اس پہ پڑھی رہتی ہیں، لیکن قرآن آپ کی شکایت نہیں کرتا، آپ کے بارے میں کچھ کہتا نہیں ہے۔ لیکن قیامت کے دن اللہ اسے قوت گویائی عطا فرمائیں گے، اسے بولنے کی قوت اور طاقت عطا کریں گے اللہ رب العالمین، اور یہ قرآن خود بولے گا، یہ قرآن خود بولے گا اور آپ کی صفائی آپ کے بارے میں بیان کرے گا کہ یہ بندہ قرآن پڑھنے والا تھا۔ تو یہ بہت بڑی خوبی کی بات ہے کہ قیامت کے دن قرآن ہماری شفاعت کرے، اور قرآن تو اللہ کا محبوب کلام ہے، اللہ اس کی سفارش کو کیسے رد کر سکتا ہے؟ کوئی پیر اور ولی ہو سکتا ہے سفارش کرے تو ان کی رد ہو جائے، لیکن اگر قرآن کسی کے بارے میں سفارش کرتا ہے تو یہ کبھی بھی رد نہیں کی جائے گی، جیسا کہ حدیث میں بیان کر دیا گیا۔ اس لیے بڑی عظیم چیز ہے قرآن پڑھنا اور پڑھانا، سیکھنا اور سکھانا اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے۔ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، سیکھتے اور سکھاتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو اللہ ایسی قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اس قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے، اسے نہ پڑھنے کی وجہ سے، اس کے مطابق عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ قوموں کو تباہی اور بربادی سے دوچار کر دیتا ہے۔ یہ صورتحال ہمارے سامنے بالکل واضح ہے۔ جن اقوام نے، جن لوگوں نے قرآن پڑھا اور پڑھایا، قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، قرآن کے مطابق عمل کیا، ان کی بھی تاریخ آپ پڑھیں اور دیکھیں، چاہے وہ صحابہ کا دور ہو، تابعین کا دور ہو، تبع تابعین کا دور ہو، یا اس کے بعد کے ادوار ہوں، آپ اگر غور کریں تو ان کے یہاں کیا تھی؟ عزت، مقام، مرتبہ، شہرت، ساری کی ساری چیزیں موجود تھیں۔ اور ایک ہمارا دور ہے کہ قرآن چھوڑ دینے کی وجہ سے جو حالت ہمارے سامنے موجود ہے اسے الفاظ کے ذریعے سے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔
علامہ اقبال کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. یعنی تمہاری پسپائی، تمہاری کمزوری، تمہاری ذلت کی اصل وجہ یہ ہے کہ تم نے رب کا قرآن چھوڑ دیا، اسے پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیا اور اس کے مطابق عمل کرنا چھوڑ دیا.